جو ایجنٹ مجھ سے ہوٹلس کے 12 دن کے 2 لاکھ روپے مانگ رہا تھا، میں نے 14 دن کے ہوٹل 1,35,000 روپے میں کیا۔ تو آپ فرق دیکھ سکتے ہیں خود کتنا ایجنٹ اپنا مارجن رکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج مجھے ٹائم مل ہی گیا فائنلی ویڈیو بنانے کا عمرے کی ڈیٹیلز کے اوپر، جس طرح سے میں گیا تھا خود سے عمرے پر، اور ساری چیزیں میں نے خود کی تھی۔ صرف میں نے ویزا لیا تھا ایجنٹ سے، باقی میں کوئی پیکیج لے کر نہیں گیا تھا۔ تو مجھے کتنی کاسٹنگ آئی اور کس طرح سے میں نے ساری چیزیں کی، کہاں سے کی، ان سب کی ڈیٹیلز میں آپ کو آج اس ویڈیو میں دوں گا۔ سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں ہمیں خود سے جانا چاہیے اور پیکیج نہیں لینا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ خوار کرواتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو گیا ہو ان کے پیکیج پہ عمرے پہ، تو وہ آپ کو اس بات پہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ میرے ریلیٹیو گئے ریسنٹلی۔ جب میں گیا اس سے پہلے ہی وہ آئے تھے، بالکل کچھ 5-6 دن پہلے، ایک ہفتے پہلے واپس آئے تھے۔ تو ان کا ایکسپیرینس بہت برا رہا تھا، اور ایکسپیرینس یہ تھا ان کا کہ ان کو بتایا کچھ اور دیا کچھ۔ جیسے کہ ہوٹلس کے اندر بتاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، کہ قریب ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ کو کرتے یہ ہیں، وہ ایئرپورٹ سے آپ کو پک کر کے آپ کو ایک بس میں بٹھا کے وہاں یہاں سے آپ جس بندے سے آپ لیں گے وہ بندہ تو آپ کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دیں گے فلائٹ میں، وہاں سے دوسرا بندہ پک کرے گا جس کو آپ جانتے نہیں، تو آپ کو وہاں سے پک کر کے پھر بس میں بٹھا کے ہوٹل کے قریب مین روڈ پہ بتا دے گا کہ یہاں سے گلی میں چلے جاؤ، اور گلی میں جاؤ کے یہاں سے موڑو کے پیچھے ہوٹل ہے۔ اب میرے جو ریلیٹیو گئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب وہ فیملی کے ساتھ لگیج کے ساتھ اتر گئے، اب ان کو مل نہیں رہا ہوٹل، وہ بیچارے ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان کو ہوٹل نہیں مل رہا، انہیں پھر ٹیکسی کرانی پڑی۔ ٹیکسی والے کو بھی ہوٹل کا نہیں پتا تھا، تو بہت وہ بیچارے خوار ہو گئے، ایک بھی ہوٹل میں گئے، وہاں پہ گئے تو پتہ چلا نہیں یہ ہوٹل تو ہے نہیں۔ پھر 2-3 ہوٹل وہ خوار ہوئے، بڑی مشکل سے ان کو ملا۔ اس کے بعد بھی ہوٹل جیسے تھے اور بہت بری حالت میں تھے، مطلب جو ان کو بتایا گیا تھا ایسا نہیں تھے ہوٹل۔ شٹل سروس کی الگ خواری تھی، کافی دور تھے ہوٹل، اور شٹل سروس ان کا یہ سین تھا، شٹل ہمیشہ بھری ہوئی ملتی تھی، تو انہوں نے ٹیکسی میں سفر کیا شٹل کی بجائے، تو ان کو پیکیج الٹا مہنگا پڑ گیا۔ اور میرے ریلیٹیو جو تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، میں جو گیا میں نے صرف اور صرف ایجنٹ سے ویزا لیا تھا، جو مجھے 46,000 روپے کا پڑا، اور اس کے بعد میں نے ٹکٹ کروایا۔ ٹکٹ کے لیے میں نے ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا، لیکن ایجنٹ صاحب اپنے دیہڑی کے چکر میں اس میں بھی اچھا، 46,000 روپے کا پڑا، وہ 550 ریال اس نے مجھے پیسے بتائے تھے وداؤٹ ٹرانسپورٹ۔ 2 ویزا ہوتے ہیں اس میں، ایک ود ٹرانسپورٹ، ایک وداؤٹ ٹرانسپورٹ۔ ود ٹرانسپورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بس کی ٹرانسپورٹ دے دیتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتی ہے، تو آپ کو جدہ سے مکہ لے آتی ہے، مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے دوبارہ مکہ، اور مکہ سے دوبارہ جدہ لے آتی ہے، تو یہ ٹرانسپورٹ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ مجھے ایجنٹ نے دیا تھا یہ 550 ریال میں 46,000 میں وداؤٹ ٹرانسپورٹ، اور 590 میں وہ کہہ رہا تھا کہ ود ٹرانسپورٹ ہوگا۔ تو میں نے بہرحال بس کی خواری مجھے نہیں کرنی تھی، اس لیے میں نے وداؤٹ ٹرانسپورٹ لیا۔ اچھا، لیکن اب یہ جو اس نے پھر بھی زیادہ پیسے مجھ سے لیے تھے، اور اس وقت خیر اماؤنٹ بھی زیادہ تھا، مطلب ریال مہنگا تھا، 80 روپے کا تھا تقریباً، اور اب تو ریال بھی کافی سستا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ کہ اب بہت سارے ایجنٹس 525 ریال میں وداؤٹ ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں، اور 550 ریال میں ود ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں ویزا۔ خیر اس نے اس کے اندر بھی بہت خاصا مجھ سے ڈنڈی مارنی کمایا۔ بہرحال اس کے علاوہ اس کے بعد جب میں اس کے پاس گیا ایئر لائن کے لیے، فلائٹ کے لیے، تو میں نے سوچا اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے ایجنٹس کے پاس، انہوں نے پورے جہاز بک کرائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس سستی فلائٹ مل جاتی ہے مناسب پیسوں میں۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں مل جائے گی، سعودی ایئر لائن کی 115 116 میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کرا دوں۔ جب میں نے کہا کرا دوں، تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس نہیں آ رہی ان ڈیٹس کے اندر، آپ 15 دن کے لیے جا رہے ہو، 15 دن کے لیے نہیں آ رہی میرے پاس کوئی بھی، جو ہے میرے پاس 21 دن کے لیے سنا سے۔ وہ یہ انسسٹ کر رہے تھے میرے ساتھ، ہمارے گروپ کے ساتھ چلے جاؤ، آپ سب کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا بھائی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ان سے کہا آپ صرف اگر ہوٹل کا مجھے بتا دو، ہوٹل آپ کتنے میں دو گے، ہوٹل کا اندازہ مجھے بتا دو۔ 12 دن کے لیے انہوں نے مجھے بنا کے دیا پیکیج، 2 لاکھ روپے مانگ رہے تھے مجھ سے 12 دن کے، 7 دن مکہ اور 5 دن مدینہ کے، اور مکہ میں ماثر الجواہر ہوٹل میں مجھے دے رہے تھے
اور یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 500 میٹر کے اندر ہے، حالانکہ ماسٹر جب آئے 500 میٹر کے اندر نہیں ہے، 500 میٹر سے باہر ہے۔ اور یہ چیز میں نے خود وہاں دیکھی جب میں گیا ہوں کہ ہوٹل ہوتے کچھ ہیں، یہ بتاتے کچھ ہیں، اور بتاتے ہیں کم ڈسٹینس پر اور ہوتے زیادہ ڈسٹینس پر ہے۔ آپ ایک بار ان کو آپ نے لے لیا، آپ تو پھنس گئے، آپ کے پیسے لے لیے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی جیسا بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسری بات ڈپینڈنسی، اب وہاں پہ جا کے آپ وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جتنی بھی بسیں آتی تھیں دوسرے ملک سے بھی، دوسرے ملکوں سے، بہت سارے ملکوں سے لوگ آ رہے تھے، جتنی بسیں آتی ساری بسیں آ گئی ہوٹل کے اوپر۔ اب ساری بس کے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ریسیپشن پہ، ایک ایک 2 2 گھنٹہ 3 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے سامان لے کے انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں ان کا بندہ آئے گا، ایجنٹ آئے گا، وہ چیک ان کروائے گا، اور وہ بیٹھ کے سارے ویٹ کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری خواریاں ہیں۔ بہت سے میں نے ایک دو پاکستانیوں کو بھی دیکھا، میں ایک ہوٹل میں گیا تھا اس چیز سے ریٹ لینے کی کتنے کا اس کا ہوٹل کا روم کا ریٹ ہے، تو پاکستانی ایک تھا اردو میں بات کر رہا تھا فون پہ کسی سے کہ اس میں مجھے ایک تو اتارا بھی دور ہوٹل سے بس میں، پتہ نہیں کہاں اتار دیا، مجھے مشکل سے ہوٹل ملا، اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں ایجنسی کی وجہ سے انسان کو۔ اب بندہ اتنا بڑا سفر کر کے آتا ہے، 4 گھنٹے کا سفر اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو 4 گھنٹے کا سفر تو آپ کا ایئر لائن کا ہے، اس سے پہلے آپ 2 3 گھنٹے پہلے تو آپ کو ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 7 گھنٹے یہ ہو گئے، اور لینڈ ہونے کے بعد باہر آتے آتے اور امیگریشن ہوتے ہوتے جدہ ایئرپورٹ پہ، اور اس کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹے کا سفر آپ لگا لو جدہ سے مکہ کا، وہ سفر تقریباً 8 9 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد بھی آپ وہاں پہ ہوٹل پہ جا کے نیچے بیٹھے رہو، 1 2 گھنٹہ ویٹ کرو کہ بھائی بندہ آئے گا ہمیں چیک ان کرائے گا، اور وہ بندہ غائب ہوتا ہے، آ رہا ہوں کرتا رہتا ہے بس، تو آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہو۔ خاص طور پہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے مرد حضرات وہ عمرہ کرنے کا گئے تھے تو نیت کر کے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ یہ سوچتا ہے یار کہ کوئی مجھ سے جو پابندیاں ہیں احرام کی، ایسا نہ ہو کوئی پابندی مجھ سے رہ جائے، چھوٹ جائے، بھول ہو جائے اور مجھے دم دینا پڑ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بندہ ان سب چیزوں میں سے اور فرسٹریٹ ہوا ہوتا ہے، اور کچھ زیادہ کہہ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، احرام کی حالت میں ڈر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو بندہ بہتر ہے خود سے کرے، کوئی ڈپینڈنسی نہ ہو، اپنی مرضی کا ہر چیز کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جتنے پیکیج والے پیسے مانگ رہے تھے ان پیسوں سے کم میں نے پورا کیا ہے، سب کچھ پورے سے مراد یہ ہے کہ وہاں میں جتنا رہا ہوں، جتنا ٹائم بھی میں رہا ہوں، جو کچھ میں نے کیا، رہنا کھانا پینا گھومنا سب مطلب میں جتنے ریال لے کر گیا تھا نا یہاں سے، اور جتنے میں واپس لایا ہوں میں نے، اور وہاں پہ میں نے جتنا بھی خرچہ کیا شاپنگ بھی ملا کر اور سب کچھ ملا کر، سب ملا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں گیا تھا وائف کے ساتھ، تو 270,000 یعنی 2,70,000 پر ہیڈ پڑا مجھے، 2,70,000 پر ہیڈ، اور یہ سب کچھ ملا کے بتا رہا ہوں، صرف میں وہ نہیں بتا رہا جو پیکیج میں جو چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، سب بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ کے میں نے کبھی بھی ایک بھی بس میں سفر نہیں کیا، میں نے صرف سفر کیے ہیں ٹیکسی میں، اچھا گھوما ہوں، اور کوئی دھکے نہیں کھائے میں نے، اچھی جگہوں پہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بس یہ کہ میں کھانے یہاں سے لے کے گیا تھا، 7,000 روپے کے میں ٹن لے کے گیا تھا کراچی حریم سے، لیکن ٹن میں عجیب تھوڑا ٹیسٹ تھا کچھ چیزوں کا، تو بہت ہی برا تھا، اور کچھ چیز صحیح تھی، جیسے کہ کوفتے بہت برے تھے، شامی کباب بہت برے تھے، ایک بار ہم نے کھایا، باقی ہم نے پھر ہوٹل والوں کو دے دیے تھے، اور حلیم بس صحیح تھی، بریانی بھی بس صحیح تھی، جو اچھی چیزیں تھیں وہ چکن کڑھائی، چکن اچاری اور قورمہ، یہ اچھی چیزیں تھیں ٹیسٹ میں۔ کراچی حلیم کے ٹن کی بات بتا رہا ہوں، اور جو 435 گرام کا ٹن میں لے کے گیا تھا سالن کا، تو وہ ہمارے آرام سے 2 بندوں کو 2 ٹائم چل جاتا تھا، 435 گرام کا ٹن، وہ 650 روپے کا تھا، اور 1,000 گرام کا، سوری 1000 نہیں، 700 گرام کا ٹن 1,000 روپے کا تھا، اور وہ بڑا ٹن تھا، تو بریانی میں بڑا ٹن لے گیا تھا میں، اور سالن کے آئٹم میں چھوٹا ٹن لے کر گیا تھا میں، تو یہ ٹن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں 7,000 روپے کی ٹن لے کے گیا تھا، جو 14 دن کا میرا تھا پورا عمرے کا، آنا جانا سب ملا کے ٹوٹل 14 دن تھے، تو 14 دن میں مجھے تقریباً پورا پڑتا تھا، صرف آخری دن جو ہے ہم نے باہر سے کھانا کھایا، اور باقی جو ہمیں تقریباً پورا پڑتا ہے 7,000 میں۔ اچھا جی، تو
کھانے کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد آتا ہے لوگ جو یہاں پہ ویکسینیشن کارڈ بیچ رہے ہوتے ہیں, پولیو کارڈ بیچ رہے ہوتے ہیں فیس بک گروپس کے اندر. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی, کوئی نہیں پوچھتا وہاں پہ, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان چکروں میں پڑھنے کی. نہ آپ کو کووڈ ویکسین کا کارڈ کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی سرٹیفکیٹ پوچھتا ہے, کچھ بھی نہیں پوچھتا. نہ پولیو کا کارڈ, پولیو کا تو بالکل پتہ نہیں, میرے تو سمجھ میں نہیں آتا پولیو کارڈ کیوں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے, نہ آپ کو لینے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بنوانے کی ضرورت ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ویزا لیں گے, ویزے کے اوپر آپ کا اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ ہونا لازمی ہے, کیونکہ وہ ایئرپورٹ والے آپ کو پھر بورڈ آن نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ریکوائرمنٹ ہے ایف آئی اے والوں کی طرف سے. ایف آئی اے والے جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو آپ کی ایگزیکٹ اسٹیمپ لگاتے ہیں پاسپورٹ کے اوپر, ان کے لیے ہوتا ہی ہے ریکوائرمنٹ. اور آپ کے پاس اگر ای ویزا ہے تو کم سے کم آپ 3 سے 4 کاپیز اس ویزا کی نکال کے ساتھ لے کے جائیے گا. اور اگر آپ کے پاس ویزا کے اوپر اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ ہے تو اچھی بات ہے, اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ والے ہی ویزا کی کاپی نکالیے. اگر نہیں ہے تو آپ جس سے لے رہے ہیں ٹکٹ, جیسے میں نے لیا تھا فلائی دبئی سے ٹکٹ لیا تھا, اور اس میں میں گیا تھا ایجنٹس کے پاس کہ مناسب پیسے میں مل جائے باہر. انہوں نے جو ہے وہی پیسے مجھے بتا رہے تھے جو کہ ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں, جیسے سعودی لائن کا 35-40 آ رہا تھا, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اماؤنٹ آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم اتنا پرسینٹ لیں گے. تو میں نے کہا بھائی رہنے دو, میں خود دیکھ لیتا ہوں, اگر اتنا بھی کرنا ہے تو میں خود بھی پیسہ سلیکٹ کر سکتا ہوں. بہرحال پھر میں نے خود جو ہے فلائی دبئی کا ویزا ٹکٹ نکالا. 1:17 کا مجھے پڑا تھا, کنیکٹنگ فلائٹ تھی دبئی سے, جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ کا لے اوور, لیکن 1.5 گھنٹہ مشکل سے آدھا گھنٹہ انہوں نے لے اوور کرنے دیا. میں نے وہاں پہ صرف جا کے آرام پہنا ہے, میں باہر آیا ہوں, فون سے بورڈنگ شروع ہو گئی. اور واپسی میں میرا 3.5 گھنٹے کا لے اوور تھا, اور وہ بھی 2 گھنٹے کا لے اوور کے بعد بورڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی. تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا بورڈنگ کا مجھے, سوری لے اوور کا مجھے کنیکٹنگ کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ میں لوکل فلائٹ کی مجھے مل لیتی ہے. صحیح میں آپ کو بتا دوں, لوکل فلائٹ ایئر بلو, ایئرسیل وغیرہ کم میں مل لیتی ہے, 1,07,000 1,08,000 میں مل رہی ہے. لیکن لوکل پہ وہی مجھے تو بھروسہ نہیں ہے. اگر آپ کو ہو تو آپ جا سکتے ہیں, تو آپ کو سستی بھی پڑیں گی. لیکن سستی کا میں نے وہاں جا کے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو فیس بک وائرل ہوئی تھی کہ پی آئی اے کے تھرو لوگ جا رہے تھے عمرے پہ, سارے آرام پہن کے بیچارے بیٹھے ہوئے, اور لوگ پار کر دیا پی آئی اے نے. تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے تھے ان کو ایئرپورٹ پہ ہی فلائٹ ڈیلے کیے جا رہے ہیں, بتا نہیں رہے کہ کب جائیں گے. تو اس طرح کی فضول خواریوں سے بہتر ہے بندہ تھوڑا پیسے زیادہ دے دے, لیکن کسی باہر کی ایئر لائن میں جائے. باہر تو مجھے میرے ایجنٹ نے نہیں بولا تھا کہ اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ نہیں چاہیے ہوتی ہے عمرے کی ویزا پہ, کچھ نہیں ہوتا آپ جاؤ. لیکن آپ ان کو یہ بولنا بھائی مجھے بے شک نہیں چاہیے ہوگی, آپ کے لیے احتیاطاً لگا دو اس ٹائم. کیونکہ وہاں پہ میرے سامنے انہوں نے چیکنگ کے وقت ایئرپورٹ پہ بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آپ بھائی اس پہ اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ لگوا کے لاؤ اپنے ایجنٹ سے, جس ایجنٹ سے آپ نے ویزا لگوایا, اور یہ کہہ کے ان کو لائن سے باہر نکال دیا. تو یہ بات کی خواریوں سے بہتر ہے کہ آپ یہ سب پہلے سے کر جاؤ. میں نے بھی نہیں لگوایا تھا, ایجنٹ کی باتوں میں آ گیا تھا. لیکن جب میں فلائی دبئی کی چارہ فیصل آفس سے میں نے بکنگ کروائی تھی ٹکٹ کی, تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بندہ جو تھا آفیسر, اس نے کہا کہ اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ چاہیے ہوگی. لیکن اس کا مسئلہ نہیں ہے, میں اسی پیسوں میں کر کے دے دوں گا جو ٹکٹ کے پیسے ہیں. تو اس نے مجھے اوکے ٹو بورڈ اس پہ کر دیا تھا, ٹکٹ میں کر دیا تھا, تو مجھے مسئلہ نہیں ہوا تھا. اچھا, اور فلائی دبئی سے اگر آپ جاتے ہیں تو فلائی دبئی کے حوالے سے بتا دیں گے ان کی اسپیسیفک فلائٹس ہیں جو کہ عمرے کی ہی ہیں. اور جب آپ سلیکٹ کریں گے, جب آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے, تو وہ لکھا ہوا آئے گا کہ یہ عمرہ فلائٹ ہے. اور ان کی کچھ اوبلیگیشن وغیرہ تھیں کہ آپ صحیح فلائٹ سلیکٹ کریں. اگر صحیح فلائٹ سلیکٹ نہیں کیا آپ نے تو بعد میں ہم رسپانسبل نہیں ہوں گے, ریفنڈ نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں ان کی آفس سے جا کے میں نے سب کچھ کروایا تھا, تاکہ کوئی بھی بعد میں پریشانی مجھے نہ ہو. اچھا, وہ مجھے 1,17,000 کا وہ پڑا ٹکٹ, 40,000 کا مجھے پڑا ویزا. اس کے بعد میں وہاں سے لے کے گیا تھا اماؤنٹ, میں تقریباً 4,000 کے اراؤنڈ لے کے گیا تھا درہم بول رہا ہوں, ریال. اور میں پہلے 7 دن جس ہوٹل میں رہا مکہ میں, وہ 700 ریال کا مجھے پڑا 7 دن, یعنی 100 ریال پر ڈے کے حساب سے. اس کے بعد اس میں پھر چران کر دی تھی کہ اب 100 ریال میں نہیں کروں گا, وہ میں بتاتا ہوں آگے چل کے. میں آپ کو فی الحال ٹوٹل بتا رہا ہوں, ٹوٹل فگر جو مجھے صرف ہوٹل سے مجھے پڑا ہے نا, وہ 1,700 سم تھنگ ریال پڑا تھا. وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس جگہ پہ کتنا کتنا ہوا میرا خرچ. اچھا, تو جب میں وہاں پہنچا ایئرپورٹ پر, جدہ ایئرپورٹ پہ جب ہم پہنچ گئے, تو جدہ ایئرپورٹ پر میں نے سب سے پہلے وہاں پہ لی سم. اور سم, اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احرام اگر آپ نے پہن کے جانا ہے تو کوشش کریں کہ آپ گھر سے ہی پہن کے جائیں,
کیونکہ لے اوور اگر آپ کا ہے بھی تو وہاں نہیں ملتی، اتنا ٹائم نہیں ملتا. بہت سے لوگ بیچارے مجھ سے پوچھے تھے، میں نے پہن لیا تھا احرام، تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھے تھے بھائی آپ نے احرام کہاں پہنا. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا احرام کہاں پہننا ہے یا واش روم کہاں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بہت سارے لوگوں کو. اور پھر انہوں نے جلدی جلدی کر کے بورڈنگ شروع کروا دی اور ان کا احرام بیچارہ نہیں پہن سکے. انہوں نے پھر ہو سکتا ہے پلین میں پہنا. پلین میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، جگہ بہت چھوٹی ہوتی ہے جیسے کہ واش روم وغیرہ، اور وہاں پہ پھر ڈر رہتا ہے کہ اگر کموڈ ہے کموڈ پہ احرام لگ جائے، گندگی ناپاکی الگ چیزیں ہو جاتی ہیں پھر وہ. تو بہتر گیا تو گھر سے پہن لیا، یا پھر آپ کا لے اوور ہے تو لے اوور میں جیسے ہی آپ وہاں پہ اتریں گے ایئرپورٹ پہ، دوسرے ایئرپورٹ پہ، تو فوراً سے وہاں پر آپ احرام پہن لیں ورنہ بہت مشکل ہو جاتا. اور احرام جب آپ پہنیں تو بھائی یہ ہر مرد حضرات اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ ناف سے لے کے نیچے گھٹنوں تک یہ ہوتی ہے سطر. لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا، ناف سے بھی نیچے جا رہا ہوتا ہے ان کا احرام، اور ایک جو صدر ہے وہی دکھ رہی ہوتی ہے. آپ جا کہاں رہے ہیں، کس عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور صدر پہ ہی قائل نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو. کچھ لوگوں کا گھٹنوں سے اوپر آ رہا ہوتا ہے احرام. تو یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. بہرحال اچھا، جدہ ایئرپورٹ پہ جب ہم اترے وہاں پہ ہماری انٹری کے اسٹمپ وغیرہ لگے سب. ہم جب ہم باہر آ گئے اس کے بعد وہاں سم والے بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی پیچھے لگ گئے سنجے سنجے. تو بعد میں نے اس سے پوچھا، ایک سم والے سے ایس ٹی سی کی سم بیچ رہا تھا، میں نے پوچھا کتنے کی ہے اور کیا حساب ہے. اس نے کہا 15 دن کا اس میں پیکیج ہوا ہے اور 60 منٹ 1 گھنٹے کے منٹ سے پاکستان کی، یا پھر آپ لوکل یوز کرو 60 منٹ ٹوٹل. اور 60 منٹ کے علاوہ اس میں 6 GB کا انٹرنیٹ ہے. 15 دن کے لیے سب ویٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے مجھ سے 40 ریال مانگے، میں نے کہا میں 30 دوں گا، 30 ریال وہ مانگے ہیں تو میں نے وہ لے لی سم. لیکن بہرحال وہ مجھے کم پڑا کیونکہ وہاں سعودیہ میں تو 5G چلتا ہے، دنیا ہی الگ ہے، اور وہاں پہ اسپیڈ بہت اچھی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت کم پڑا 6 GB مجھے. اور پھر مجھے ایک اور سم بعد میں لینی پڑی تھی، اور بعد میں جو ایک اور سم میں نے لی وہ لی تھی میں نے 50 ریال کی. اس میں بھی 15 دن کا ہی پیکج تھا، لیکن اس میں مجھے 15 GB ملا تھا انٹرنیٹ، اور 120 منٹ مجھے ملے تھے انٹرنیشنل اور لوکل فری منٹس. بیلنس میں نہیں ہوتا ان سمس کے اندر، بس پیکیج جو ہے وہ ہوتا ہے. تو 15 دن میں لیے انف تھا، اور میں گیا ہی 14 دن کے لیے تھا. اچھا، اس کے بعد مجھے وہاں پہ ٹیکسی والے ملے جو ٹیکسی کا پوچھ رہے تھے. جو ٹیکسی والے پیسے مانگ رہے تھے جدہ سے مکہ ہوٹل تک کے، تو وہ پہلے 250 مانگتے ہیں، پھر 200 پہ آتے ہیں، پھر 150 تک آتے ہیں. 150 سے کم کسی نے نہیں بولا. بہرحال میں نے کہا بھائی میں شیئرنگ پہ جاؤں گا، تو مجھے ایک مل گیا نا وہاں پہ پاکستانی بھائی ہمارا، اور وہ پشاور کا تھا پٹھان. تو اس نے کہا ہاں صحیح ہے میں لے آتا ہوں آپ کو 50 ریال میں، تو شیئرنگ پر. اور اس کے علاوہ پھر دوسرے یہ کہ میں نے اس کو کہا ہم 2 بندے ہیں، باقی اس نے خود جو ہے آگے پیچھے سے 2 بندے اور ارینج کر لیے جو 50 ریال میں اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے. تو ہم ایک گاڑی میں، مطلب کار 4 بندوں کی کار ہوتی ہے، اس میں آرام سے بیٹھ کے ہم گئے تھے 50 ریال دے کر پر بندہ. اور اس نے ہوٹل کے سامنے اتارا، ابراہیم الخلیل روڈ پہ اس نے مجھے اتار دیا تھا. اگر آپ ہوٹل بک ہے تو آپ اس کو ہوٹل بتا دو، وہاں پہ اتار دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے اس نے ابراہیم الخلیل روڈ پہ اتار دیا. وہاں پہ اترتے ہی وہاں پہ سامنے ایک بنگالی 2 بنگالی کھڑے ہوئے تھے اپنے کمیشن کے چکر میں. ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کہ چلو ہم آپ کو وہ ہوٹل دکھاتے ہیں، روم دکھاتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں. ویسے بھی میں احرام کے حالت میں تھا، میں نے کہا کیا میں خود سے گھوموں گا، چلا جاتا ہوں اس کا دیکھ لیتا ہوں، سمجھ میں آئے گا تو لے لوں گا. بہرحال اس نے مجھے دکھایا ہوٹل، میں سمجھ میں آ گیا. اور پھر میں نے فی الحال تو 1 دن کے لیے بک کراتا ہوں، دیکھتا ہوں سمجھ میں آئے گا تو آگے مزید کنٹینیو کر لوں گا. اس نے مجھ سے 120 مانگے تھے، 120 ریال، اور میں نے 100 ریال اس کو بولے. وہ تھوڑے سے 110 میں آیا، پھر مان گیا 100 میں پار. تو 100 ریال میں مجھ سے وہ بک ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے اپنا سامان رکھا، عمرہ کیا. اور مجھ سے پھر مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ہوٹل سے حرم کتنا دور ہے، کتنا ڈسٹینس ہے. یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے ڈسٹینس، مطلب میں اتنا کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ہوٹل چینج کر لوں اور قریب کر لوں. یہ آپشن میرے پاس اویلیبل تھا. اپنی مرضی کا ہوٹل میں کر سکتا تھا کیونکہ میں اپنے اس سے گیا تھا، کسی یہ پیکج میں نہیں گیا تھا کہ جو مل گیا ہوٹل بس وہیں بیٹھنا ہے، وہیں رہنا ہے، جیسا بھی یہ وہ کرنا ہے. بہرحال تو پھر مجھے صحیح لگا تو میں نے آگے کنٹینیو کر لیا. تو 7 دن تک میں نے وہاں پہ رہا. پھر جب میں نے اس سے کہا ایک اور دن میں ایڈ کر دو، تو اس نے کہا یار اب اور اس ریٹ میں ایڈ نہیں ہوگا،
کیونکہ ریسٹورانٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ہوٹل کچا کچ سارے بھر گئے تھے۔ جس ہوٹل میں میں رہا تھا وہاں، وہ ہوٹل جب میں آیا اس وقت خالی تھا تقریباً جب میں نے چیک ان کیا تھا، اور اس کے بعد وہ سارا ہوٹل تقریباً بھر چکا تھا۔ بنگالی کا ہوٹل تھا وہ، وہاں پہ 2 لوگ ہوتے ہیں ہوٹلس میں، یا تو بنگالی ملے گا آپ کو یا پھر عربی ملیں گے۔ عربیوں کو انگلش نہیں آتی اور نہ ان کو اردو آتی، صرف عربی بولتا ہوں، تو آپ ٹرانسلیٹر لازمی اپنے فون میں انسٹال کر کے جائے گا، گوگل ٹرانسلیٹر، یا آئی فون ہے آپ کے پاس، آئی فون میں تو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے آلریڈی۔ تو عربیوں نے زیادہ تر بنگالی کو رکھا ہوا ہے ٹرانسلیٹر کے طور پہ، اور اگر ان کے پاس، اگر کسی کے پاس نہیں ہے بنگالی یا ٹرانسلیٹر نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کے تھرو بات کرنی پڑے گی جو ٹرانسلیٹر ہے، کیونکہ بہت، میں صرف مدینہ میں مجھے ملے تھے جن کو تھوڑی بہت بیسک انگلش آتی تھی، ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی زیادہ، اگر آپ جو بہت زیادہ اگر انگلش میں بات کرو گے تو وہ بھی پھر گمسم ہو جاتی ہیں، کیا بول دیا اس میں، سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ باہر تو یہ آپ کرتے جائیے گا۔ اچھا، اس نے جب مجھے یہ کہا کہ یہ 150 میں ہوگا، 100 میں نہیں ہو پائے گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی رہنے دو، کیونکہ اس ہوٹل کی یہ حیثیت اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں اس کو 150 میں لیتا۔ ایک لیول ہوتا ہے نا ہوٹل کا کہ بھائی یہ 150 کے لائق بھی ہے کہ نہیں، تو وہ اس لیول کا نہیں تھا ہوٹل، بس تھا صحیح تھا، مناسب تھا، مناسب پیسوں میں، 100 میں ٹھیک تھا، اس لیے میں اس میں رہ رہا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو پھر میں جو ہے دوسرے ہوٹل لینے چلا گیا۔ اب جیسے وہاں پہ کچھ ہوٹل ایسے ہیں جو اچھے ہوٹل ہیں، 3 اسٹار بڑے ہوٹل، وہاں کا واکنگ ریسٹورینٹ بن گیا تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ یہاں اویلیبل نہیں ہے روم، جو وہ میرے ساتھ ہوا۔ اور جو میں جب وہی ہوٹل میں نے بکنگ ڈاٹ کام پہ دیکھا، اس میں وہاں پہ آ رہا تھا کہ اویلیبل ہے، میں نے بکنگ ڈاٹ کام سے بک کرایا یاسمین المدد، جس کی میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے، باہر میں نے سارے ہوٹلس کی ویڈیو ڈالی ہے تقریباً جہاں جہاں میں رہا ہوں، اور تاکہ آپ لوگوں میں اندازہ ہو جائے کہ کیسے ہوٹل تھے اور اتنے پیسوں میں یہاں پہ کتنا دور تک کیسا ہوٹل ہے، یہ آپ کو سارا اندازہ ہو جائے اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے ہو تو۔ یاسمین المدد ہوٹل بہت اچھا ہوٹل تھا، سروس بہت اچھی تھی، تو وہاں پہ جب میں واکنگ بن کے گیا انہوں نے کہا اویلیبل نہیں ہے، اور میں نے بکنگ ڈاٹ کام سے 170 ریال میں 170 ریال میں میں نے وہ ہوٹل بک کرایا، اور میں نے پہلے میں وہاں پہ بک کرا کے وہاں پہ بکنگ شو کرائی کہ بھائی میری سیکنڈ ہے آج، انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے آپ آ جاؤ ظہر کے بعد، ہم تک ہوٹل کا روم ریڈی کرتے ہیں۔ تو پھر میں وہاں سے چیک آؤٹ کر کے وائف کو لے کے اس ہوٹل میں آ گیا، جس میں مدد میں ڈبل بیڈ، بہت زبردست فیسلٹی، ہر چیز بہت اچھی تھی، مجھے بہت پسند آیا، روڈ فیسنگ ریویو بھی اچھا، سب کچھ اچھا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹس میں نے ڈالا ہوا ہوگا اس ہوٹل کی ویڈیو۔ اچھا، اس کے بعد میں مکہ سے مدینہ کیسا ہے، 6 نمبر گیٹ ہے، میں آپ کو ویڈیو بھی ڈال دوں گا اس میں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ 6 نمبر گیٹ جو حرم کا ہے، جس میں ایسکیلیٹر لگی ہوئی ہے، اس گیٹ کے ساتھ ساتھ روڈ چل رہا ہے، اس روڈ پہ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے آپ کو، وہاں پہ بہت ساری ٹیکسی آتی جاتی رہتی ہیں، وہاں سے جو ہے ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ پہ بھی چلتی ہیں، اور فل بک کرانا چاہیں آپ تو وہ بھی جاتی ہے۔ تو میں گیا تھا ایک 7 سیٹر گاڑی میں، 7 سیٹر گاڑی مجھے پوری مل گئی اس طرح سے کیونکہ وہ جو بندہ تھا ہمارا پاکستان کا ہی، کراچی کا لڑکا تھا، اور وہ گیا تھا اصل میں مدینہ سے مکہ لے کے جاتا ہوں سواریوں کو، اور پارٹی کو وہ اچھے کسی کمپنی کے کانٹیکٹ کے ساتھ تھا تو اس میں اچھی پیمنٹ پہ لے کے جاتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے 700 ریال میں میں نے ابھی مکہ ٹاور میں پارٹی چھوڑی، ابھی میں واپسی خالی جاؤں گا، اس وجہ سے صرف آپ کو لے جا رہا ہوں، صرف آپ کو بٹھاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو وہ اس سے پہلے 250 مانگنے لگا، پھر وہ میں نے سوچا نہیں یہ تو زیادہ ہے، میں تو شیئرنگ کے حوالے سے آیا تھا سوچے کہ میں شیئرنگ پہ جاؤں گا، تو 70 ریال پر بندے پہ میری بات ہوئی اس سے، یعنی 140 ریال میں 2 بندے تھے اس پوری 7 سیٹر گاڑی میں، آرام سے بیٹھ کے سکون سے ہم گئے، سوتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے، بڑا سکون کا سفر تھا۔ تو وہ ہمیں نصیب سے مل گئی ہے، ورنہ 7 سیٹر میں 70 ریال کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور اگر ہائیسٹ جا رہی ہے تو ہائیسٹ 50 ریال میں آپ کو لے جائے گی مکہ سے مدینہ، اور ہوٹل کے پاس اتارے گی۔ تو وہاں پہ ہوٹل کے پاس میں اتر گیا۔ اچھا، وہاں پہ ہوٹل میں نے کرایا ہوا نہیں تھا، اور میں نے وہاں پہ جاتے ہی قریب میں ایک ہوٹل تھا حیا ڈائمنڈ ہوٹل، تو وہ ہوٹل بکنگ ڈاٹ کام پہ آیا تھا 177 ریال کا، جب میں واکنگ کسٹمر بن کے گیا اس نے دے تو دیا، لیکن 180 ریال میں اس نے بک کیا۔ بہرحال میں نے کہا 3 ریال کا خود کا خیر ہے، میں نے کرا لیا، اور 1 دن کے لیے میں نے کرایا، میں نے کہا فی الحال تو کر دو 1 دن کے لیے، اور پھر وہاں پہ 1 دن کے لیے اس ہوٹل کو میں نے بک کرایا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور ہوٹل لیا جو میں نے بکنگ ڈاٹ کام سے لیا، جو بہت ہی قریب تھا مسجد نبوی کے، 309 گیٹ کے بہت قریب تھا، مطلب بالکل سامنے تھا،
اور وہ 177 ریال پر نائٹ کے حساب سے میں نے 3 دن کے لیے پھر وہ بک کرایا اور وہ تھوڑا سا دور تھا جہاں پہ میں نے پہلے کرایا تھا. حیا ڈائمنڈ تھوڑا دور تھا اور جو دوسرا میں نے کرایا وہ تھا حیا پلازا ہوٹل. اور وہ صرف لوکیشن اس کی اچھی تھی اور فیسلٹیز کوئی اتنی خاص نہیں تھی, بس نارمل تھا, مناسب تھا. اس کی بھی میں ویڈیو لگا دوں گا کہ کیسا ہوٹل تھا. بہرحال قریب کے لیے تو ایسا تھا, آپ بس نکلو اور مسجد کے اندر, ہوٹل سے نکلے مسجد میں, ایسا تھا. 2 منٹ مشکل سے 2 منٹ لگیں گے آپ کو. تو وہ پھر میں نے 3 نائٹس کے لے کر آیا. اور اس کے بعد نزک سے, اچھا اس کا بتاؤں میں, نزک اپلیکیشن کا آپ کو پتا ہوگا کہ روزہ رسول کے لیے نزک اپلیکیشن سے پرمٹ لینا پڑتا ہے, اور اس پرمٹ کے بنا آپ جا نہیں سکتے ہیں اندر. میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے غلطی سے 6:30 بجے شام کا پرمٹ لے لیا, اور مغرب کی نماز ہی اینڈ ہوئی تھی تقریباً 7:40 تک, 6:40 تک سوری, مغرب کی نماز اینڈ ہوئی اور نماز پڑھ کے جب میں گیا ہوں پوچھتے پوچھاتے لائن میں لگا ہوں کہ کہاں سے رسول کے لیے انٹر ہونا ہے, کہاں لائن لگ رہی ہے. وہاں جب تک میں لائن میں لگا تو 6:45 ہو گئے تھے, اور جب تک میرا نمبر آیا 7 بج چکے تھے, اور وہ جو اپلیکیشن پہ پرمٹ ہوتا ہے وہ بلنک کرنا بند ہو گیا, اس نے لائن سے نکال دیا. تو مجھے بہت افسوس ہوا, میں کیا کروں یار, میں نے پہلا پرمٹ لیا ہوا تھا. اور پھر مجھے یاد آیا, میرے دماغ چلا کہ میرے پاس پکچر تھی اس پرمٹ کی, تو میں نے پکچر پھر نکالی گیلری میں سے, اور میں دوبارہ لائن میں لگا, پھر میں نے پکچر اس کو دکھائی تو اس نے مجھے جانے دیا. اچھا, اس کے اوپر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی بھی چیک کرتے ہیں, جو نام لکھا ہوا رہا ہے نزک اپلیکیشن پہ آپ وہی ہو, آپ کا ویزا یا پھر پاسپورٹ وہ مانگتا ہے. مجھ سے اس نے نہیں مانگا, جلدی جلدی میں اس نے کہا جاؤ. تو بہرحال میرا اس طرح سے یہ کام بھی ہو گیا. لیکن اگر آپ کوئی لیتے ہیں اس طرح سے پرمٹ, تو آپ لازمی جو آپ کا ٹائم ہے اس سے 15 منٹ پہلے آپ لائن میں لگے ہوئے ہوں. اگر لائن زیادہ ہوگی تو آپ کا جب تک ٹائم شروع ہوگا تب تک آپ کا نمبر آ جائے. اچھا, یہ بات ہو گئی یہاں تک, اور ہو سکتا ہے میں ان ساری باتوں میں کوئی نہ کوئی بات مس کر جاؤں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیجیے گا, میں بالکل بتاؤں گا, آپ کو گائڈ کروں گا ہر حوالے سے. اور اس کے بعد میں پھر یہاں سے 3 دن میں نے یہاں گزارے. اس کے بعد میں نے آخری دن میں گیا تھا جدہ میں اس لیے گیا تھا, میری تھی صبح 12:30 بجے کی فلائٹ, اور مدینہ سے جدہ آنا ایک تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا سفر تھا. اور اس سفر کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں صبح صبح نکلوں گا فجر کے بعد تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی مس ہو جائے, لیٹ ہو جاؤں میں, اور فلائٹ کے لیے ڈیلے ہو جائے تو پرابلم نہ ہو. اس لیے میں ایک دن پہلے آ گیا. ایک دن پہلے میں شام میں ظہر کی نماز پڑھ کے, جمعے کے دن تھا وہ, جمعے کی نماز پڑھ کے میں وہاں سے نکل گیا تھا. اچھا, یہ بڑا میرے لیے مسئلہ تھا کہ مدینے سے کہاں سے ملیں گی شیئرنگ کی گاڑیاں. تو مجھے مل گیا تھا ایک پاکستانی وہاں پہ بھی ٹیکسی ڈرائیور, اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ بھائی آپ نقل جمائی ایک جگہ ہے, نقل جمائی نام ہے اس جگہ کا, کہتے ہی یہی ہے اس جگہ کو, وہ مسجد نبوی کے 20 نمبر گیٹ کے باہر ہے. تو اس نے مجھے ٹیکسی میں چھوڑ دیا وہاں پر, اور 309 نمبر گیٹ پہ میرا ہوٹل تھا. تو 309 نمبر گیٹ سے میں فیملی کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا. اس نے مجھ سے 25 ریال چارج کیے اور اس نے مجھے نقل جمائی پہ چھوڑ دیا. اچھا, تو مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور نے وہاں پہ چھوڑ دیا نقل جمائی پہ, اور وہاں پہ میں 7 سیٹر گاڑی کے اندر 60 ریال پر بندہ میں آرام سے گیا ہوں جدہ. اور جدہ میں اس نے مجھے ہوٹل کے سامنے اتارا, وہ بھی پاکستانی ٹیکسی والا تھا. تو اس طرح سے پھر یہ میرا کام بھی آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی نوازش کرم کیا اور بڑی مدد کی ہر چیز میں, ہر جگہ مجھے آرام سے گائڈ کیا. اچھا, مجھے ایک اور ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے بتا دینا, مدینے کے ہوٹل سے آپ کو پک کروا دوں گا میں. ایک ہمارے اور بھی بندے ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں, تو بندہ آپ کو وہاں سے پک کر لے گا. میں نے کہا صحیح ہے. تو اس نے کہا 80 ریال لیں گے وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہوٹل سے پک کر لینا 80 ریال میں. اب جب اس نے مجھے بندے کا نمبر دیا کہ یہ بندہ اس سے بات کر لو, یہ آپ کو پک کر لے گا, تو میں نے اس کو کال کیا. وہ کہنے لگا 100 ریال ایک بندے کا. میں نے کہا نہیں بھائی رہنے دو, مجھے نہیں جانا. دوسرا آپشن یہ بھی تھا میرے پاس کہ میں ہرمین جو ہائی اسپیڈ ٹرین ہے اس میں بھی جا سکتا تھا مدینہ سے جدہ ایئرپورٹ, لیکن وہ بہت مہنگا تھا. وہ 138 ریال کا ان کی اپلیکیشن پہ آ رہا تھا پر بندے کا ٹکٹ, اور وہ بھی کچھ دن پہلے بک کرا ہو. تو جیسے جیسے دن آگے بڑھے تھے پھر وہ 172 ریال ہو گیا تھا نیکسٹ ڈے, پھر آگے اور بڑھتے رہتے تو وہ 200 ریال پر بندہ ہو جاتا. تو اس طرح سے وہ مجھے مہنگا پڑتا ہے. پھر میں مناسب پیسوں میں ایک اچھا سفر کر کے, اچھا میں نے بس میں اتنی سفر نہیں کی ہے بائی روڈ ایک سٹی سے دوسرے سٹی, وہ اس لیے کہ
بس کے اندر جو اسپیڈ لمٹ ہے وہ 100 کی اسپیڈ لمٹ ہے، تو جو گاڑی میں آپ سفر طے کر رہے ہو 4 گھنٹے میں، تو بس میں وہ 5 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، وہ سفر آپ کا لمبا ہو جاتا ہے، اور پھر بس میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہو پاتا، میں ایٹ لیسٹ نہیں ہو پاتا، مجھے گاڑی میں زیادہ صحیح لگتا ہے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے بس میں اور زیادہ کم پیسے لگتے ہوں۔ اچھا، اس میں نے یوٹیوب میں ایک ویڈیو دیکھی تھی زیارت کے حوالے سے، ایک بندے نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے بڑے مزے سے کہ 3 جان میں صرف آپ ایک ایک زیارت کریں گے، بس یہاں خالی جاتی ہے، گورنمنٹ نے بس چلائی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھو تو آگے آگے پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ کارڈ سے آپ پیمنٹ کرتے ہو، اور کارڈ بھی سعودیہ کارڈ ہونا چاہیے، اس سے آپ پیمنٹ کرو گے 3 جان پر بندہ پر وزٹ پر زیارت کے، تو سعودی کا کارڈ ہمارے پاس تو ہوگا نہیں جو باہر سے آئے ہیں، تو وہ فضول ہے۔ تو لہٰذا زیارت جو میں نے کی وہ بھی میں نے ٹیکسیوں میں کی تھی، اور ایک مکہ میں تو ایک فیملی مل گئی تھی، تو 2 لوگ وہ تھے، 2 ہم تھے، تو ہم نے 100 ریال میں پوری زیارت کی تھی مکہ میں ٹیکسی میں۔ وہ مجھے لگتا ہے وہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے زیادہ پیسے لیے تھے، 100 ریال، جگہیں اتنی دور دور نہیں تھیں، اور جتنی دیر وہ ہمیں لے کے گیا اس سے 100 ریال زیادہ تھے۔ اور جو مدینہ کی زیارتیں تھیں، مدینہ کی زیارتوں کے لیے صبح صبح فجر کے بعد طوبہ مسجد کے لیے ہائیسٹ سیلری ہوتی ہیں، 2 ریال میں طوبہ مسجد لے جاتی ہے ایک بندے کا، 2 ریال میں چھوڑے گی، وہاں پہ چھوڑ دی کہ آپ نماز پڑھو، پھر واپسی میں دوسرا آپ کو لینی پڑے گی گاڑی، وہ بھی ہائیسٹ میں کھڑی ہوتی ہے واپسی میں، تو وہ بھی آپ کو 2 ریال میں ہی واپس لے آئے گا، ہوٹل پہ تو نہیں، خیر مسجد نبوی کے پاس لے آئے گا، وہاں چھوڑ دیں گے آپ کو، تو 2 ریال میں آپ کو جانا، 2 ریال میں آنا، 4 ریال آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ساری زیارتوں کے لیے مجھے اتفاق سے ہم ایسے گھوم رہے تھے، تو ہم کوبا سے ہو کے آئے، تو ہم ایسے گھوم رہے تھے، اور عربی مل گیا، زیارہ زیارہ کر کے وہ آوازیں لگا رہا تھا، اس کے بعد ہائیسٹ تھی، اور اس میں 10 ریال میں 4 5 جگہیں ہمیں گھمائی، 10 ریال پر بندہ میں، تو وہ بھی میرا کام بن گیا، اللہ کا شکر ہے کام میں۔ اور وہ اس میں بھی مجھے مشکل ہوتی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے زیارت کی مدینے میں گاڑیاں ملیں گی شیئرنگ پر، تو اللہ کا شکر ہے مجھے وہ بھی مل گیا، اور میں اس وقت ایسے ہی گھوم رہا تھا، اس نیت سے نہیں گھوم رہا تھا زیارت کے لیے مل گیا، ایسے گھوم رہا تھا تو مجھے مل گیا، تو میں اس کے ساتھ میں اور میری وائف ہم لوگ چلے گئے، اور بھی لوگ، اس میں 15 بندوں کی ہائیسٹ سیٹر ہوتی ہے، 15 بندے اس میں بیٹھتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے ہم لوگ گئے، بہت ساری جگہ اس نے گھمائی تھی۔ اچھا، اور اب واپسی کا کرتے ہیں۔ اب واپسی میں جب میں جدہ آیا ہوں، جدہ میں نے 150 ریال کا ہوٹل بک کرایا تھا، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ٹائپ کا وہ ہوٹل تھا، اور ہوٹل کافی اچھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم جب نیکسٹ صبح ہم 9 بجے نکل گئے تھے ایئرپورٹ کے لیے۔ ایئرپورٹ پہ جب آپ پہنچو تو وہاں پہ ایئرپورٹ کے دروازے جو ہیں، انٹرنس ہیں A1 B1 C1 D1 اس طرح کر کے، تو D1 جو گیٹ ہے، D فور ڈاگ، D1 والا جو گیٹ ہے وہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے، اور وہاں انٹر ہوتے ہی آپ نے انٹر ہونے سے پہلے باہر ہی وہاں پہ زمزم آپ نے خریدنا ہے، ایک پاسپورٹ پہ ایک بوتل آپ کو دیں گے، 5 لیٹر کی ایک بوتل ہوتی ہے، اور 8.21 ریال کا وہ ایک بوتل پہ چارج کرتے ہیں زمزم کے پیسے۔ تو زمزم کے پیسے آپ نے وہاں پہ پے کر کے وہیں سے اسی وقت لے کے اندر آپ نے جانا ہے ایئرپورٹ میں، پھر وہ آپ نے چیک ان لائن میں کرنا ہے۔ میں نے اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں، اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ اور اچھا، یہ میں بتاؤں، فلائی دبئی کے اندر جو میرا لگیج الاؤڈ تھا وہ 30 kg تھا، 30 کلو پر بندہ الاؤ تھا، اور 7 kg ہینڈ کیری الاؤ تھا، اور اسٹینڈرڈ مین تھا اس کے اندر۔ اور یہ 5 کلو کا جو پانی ہے زمزم، یہ اس کے علاوہ تھا، مطلب یہ لگیج کے علاوہ پانی الاؤ کر رہے تھے، یعنی کہ 30 کی جگہ 35 kg ہو گیا آپ کا وہ، اور 7 kg ویسے ہینڈ کیری الاؤ تھا۔ اور اس کے علاوہ میں وہاں پہ، اچھا ایک میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، مدینہ میں ایک جیسے یہاں پہ امتیاز اسٹور پاکستان میں، وہاں پہ مدینہ میں ایک اسٹور تھا واؤ 5 کے نام سے، اسی کا وہاں پہ کافی اچھی اچھی چیزیں بھی ہم نے دیکھی، اور میں نے کافی یہاں پہ شاپنگ کی، کپڑے وغیرہ لیے ہیں، شرٹس بہت اچھی تھیں لڑکوں کی، جیسے پاکستان میں جس کوالٹی کی شرٹ 1000 کی 800 کی ملتی ہے، وہاں پہ وہ 5.75 ریال میں سارے آئٹم 5.75 ریال کے اندر تھے، وہاں پہ جتنے بھی آئٹم تھے سب سیم پیسوں میں تھے۔ تو اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ ضرور وزٹ کریں، اور سستی چیزوں کے لیے ایک مناسب جگہ ہے۔ اور
کھجوریں وغیرہ وہ ہوٹل کہ جس ہوٹل میں ہم رہ رہے تھے وہاں پہ نیچے بہت ساری دکانیں کھجوروں کی، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر سستی آپ نے لینی ہے کھجور تو سستی کھجور کے لیے آپ حضرت سلمان فارسی کے جو باغ ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں سستی اور اچھی کھجوریں. اور اس کے علاوہ آئی تھنک میں نے سب کچھ بتا دیا. اچھا، کھانے کا مکہ میں جو مجھے ریٹ ملے تھے کھانے کے، وہ دال سبزی تھی 7 ریال کی. 7 ریال میں آپ کو وہ 2 روٹی دیتے ہیں مکہ میں. اور جو چکن کے آئٹم تھے وہ 12 ریال کے تھے، چکن کے سالن وغیرہ وہ بھی 2 روٹی کے ساتھ. اور مدینہ میں پاکستانی ریسٹورینٹ تھا بلال مسجد کے پاس عثمانیہ، وہاں سے میں نے مدینہ میں کھانا لیا تھا. سبزی لی تھی میں نے، سبزی میں آلو اور گوبھی تھی، وہ اس نے 10 ریال کی دی 3 روٹی کے ساتھ. اور جو وہاں پہ چکن کے آئٹم تھے وہ تھے 17 ریال کے، وہ بھی 3 روٹی کے ساتھ ہی تھے. اور لیکن وہ سبزی بہت اچھی تھی، بہت مزیدار تھی، اچھا لگا، مزہ آیا کھا کے. اور اس کے ساتھ ایک بنگلہ دیشی ہوٹل تھا، وہاں سے میں نے دال چاول لیے. دال چاول بہت ٹھیک تھے، بالکل پک جائے گا، وہ بالکل پسند نہیں آیا مجھے. تو یہ ہے کہ پاکستانی ہوٹل سے ہی اگر آپ کھانا لیں تو اچھا ہے. ان کے کھانے کی ٹیسٹ ہمارے جیسے ہوتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں کھاتے ہیں. اور بنگلہ دیشی ریسٹورینٹ کا مجھے پسند نہیں آیا تھا، تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. بہرحال یہ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیلس آپ کو بتا دی ہیں ہوٹل کے حوالے سے. بھائی ہوٹل آپ خود جا کے کرائیں، دیکھیں پہلے 1 دن کے لیے کرائیں، اگر سمجھ میں آتا ہے 1 دن کے لیے آپ کو سروسز اس کی اور ڈسٹینس حرم تک کا تو صحیح ہے، آپ آگے کنٹینیو کر لیں. تو ڈسٹینس میرے جو ہوٹلس کا تھا مکہ ہوٹل میں تو تقریباً 800 میٹر تک کا تھا. اور مدینے میں تو بہت ہی قریب میں نے لیا تھا، بالکل نکلتا ہی باہر ہوٹل تھا ہمارا. اور مکہ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے حرم کے اندر جانا ہے، حرم کی مطاف میں جانا ہے، تو آپ نے احرام پہنے ہوں گے. مرد حضرات تو ہی ان کو جانے دیں گے ورنہ نہیں جانے دیتے. تو اگر آپ نے اندر جانا ہے تو احرام پہن کے جانا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ احرام پہن لیا تو آپ کے اوپر عمرہ واجب ہو گیا. عمرہ واجب تب ہوتا ہے جب آپ نے نیت کی ہو، اور نیت آپ کریں گے تبھی آپ کا اوپر عمرہ واجب ہوگا. احرام پہننے سے عمرہ واجب نہیں ہوتا. باقی یہ کہ وہاں مطاف میں اتنا زیادہ سے زیادہ آپ طواف کریں، عبادت کریں، وہ زیادہ اچھا ہے. وہاں پہ لوگ زیادہ تر عمرے کے دوران سیلفیاں اور ویڈیو کالز رہتی ہیں لوگوں کی. اور تو کم سے کم عبادت جب آپ کر رہے ہیں عمرہ کر لیں، اس کے بعد یہ ساری سیلفی وغیرہ لینا ہو تو لیں، ورنہ عمرے کے دوران عبادت کے دوران یہ ان خرافات میں نہ پڑے. میں نے بھی اگر جو بنائی ہیں ویڈیوز وغیرہ تو میں نے عمرے کے دوران نہیں بنائی، عمرہ کرنے کے بعد بنائی. اور عمرہ کرنے کے بعد جب میں گیا ہوں تو اس کے بعد میں نے بنائی ہے ویڈیوز. اور میں نے اچھا حتیم میں نماز میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے موقع دیا، حتیم میں نماز پڑھی میں نے. ظہر کے بعد وہاں لائن لگی تھی، میں تو طواف کر رہا تھا. ظہر کے بعد لائن لگی اچانک، تو میں طواف چھوڑ کے اس لائن میں گھس گیا اور کافی ویٹ کرنا پڑا. دھوپ بہت تیز تھی، گرمی، لیکن میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، دھوپ برداشت کر لیں گے، بس حتیم میں نماز پڑھنی ہے. تو ظہر کے بعد گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہو کر انتظار کیا. اسی وقت کعبے کے ساتھ کھڑے ہوئے کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگایا، اور مطلب کافی دیر تک کعبے کی دیوار کو ہاتھ کھڑا رہا، دعائیں مانگی. اس کے بعد حتیم میں بھی نماز پڑھی. بہت اچھا ایک منظر تھا وہ. اور جب پہلی نظر آپ کی کعبے میں پڑے تو کوشش کریں کہ جب آپ انٹر کریں پہلی بار حرم میں تو نیچے دکھتے ہوئے انٹر ہوں. اور جب پہلی نظر پڑے تو کسی پلر کے ساتھ کسی سائڈ پہ کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نظر اٹھا کے دیکھیے گا کعبے کی طرف، اور پھر جو پہلی نظر پہ جو آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. اور اچھا حتیم میں نماز پڑھنے کے لیے رات کو عشاء کے بعد وہ کہتے تو ہیں کہ لگے گی لائن اور حتیم کو لے گا، لیکن عشاء کے بعد وہ کافی بعد ہوتا ہے، تقریباً 11-12 بجے تک لگتی ہے حتیم میں نماز پڑھنے کی لائن. اور وہ بھی رش دیکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں، مطلب رش کم ہوتا ہے تو وہ کھولتے ہیں، رش زیادہ ہوتا ہے تو وہ نہیں کھولتے کیونکہ ان کے لیے بھی ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو، لوگ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں. اور دوپہر میں ظہر کے وقت میں اس وجہ سے لگ گیا تھا اور انہوں نے اچانک اس لیے کھول دیا کیونکہ ظہر میں دوپہر میں گرمی کی وجہ سے رش کم ہوتا ہے تھوڑا سا، ایک فجر کے بعد رش کم ہوتا ہے. اور آخری دن جب میں وہاں مکہ سے نکل رہا تھا آخری دن صبح فجر کے بعد اللہ کا کرم ہوا اور میں کس طرح سے
حضرت اسود کو ہاتھ لگانے کے لیے میں لائن میں گھسا تو میرا نمبر آ ہی گیا اور میں نے فائنلی حضرت اسود کو ہاتھ لگا دیا. اور ورنہ ویسے میرے لیے بہت مشکل تھا, بہت رش ہوتا تھا, بالکل ناممکن سی بات تھی. لیکن بس آخر دن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور میں نے حضرت اسود کو بھی ہاتھ لگایا, اللہ کا شکر ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلس تھیں بھائی. مجھے یہ سب میں سارا جو آپ کو 270 بتایا, 2,70,000, میں نے سب کچھ ملا کے بتایا. جتنی میں نے شاپنگ کی گھر والوں کے لیے, جتنا وہاں پہ کھایا پیا, سب کچھ میں نے ملا کے بتایا آپ کو. اگر آپ مجھ سے صرف ہوٹل کی پوچھو اور یہاں سے ویزا کی پوچھو اور ٹرانسپورٹ کے پوچھو, جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر کی ٹرانسپورٹ, جو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے جدہ, وہ ٹرانسپورٹ اور ہوٹلس کے سوا پوچھو نا مجھ سے, تو وہ مجھے پڑا ہے 4,86,000 روپے کا 2 بندوں کا. 4,86 کا 2 بندوں کا ہوا تو ایک بندے کا ہو گیا 2,43,000, 243,000. یہ اس کے علاوہ یہ پھر صرف آپ کی وہ پیکیج ہو گیا جو کہ آپ کو ایجنٹ دیتا ہے. یہ وہ پیکیج کے ریٹ ہو گئے جس میں ٹرانسپورٹ انکلوڈ ہوتی ہے, ویزا, ایئر ٹکٹ, ہوٹل, یہ 4 چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو یہ 4 چیزوں میں یہ بنتے ہیں 243,000. اس کے علاوہ آپ نے کھانا پینا کچھ کرنا ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے الگ اس کے پیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری ڈیٹیلس ہیں بھائی. اگر میری کوئی انفارمیشن آپ کو کام آئے اور جس سے آپ کو مدد ملے اس ویڈیو سے, تو پلیز لائک کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اور کوئی اور مزید انفارمیشن آپ کو لینی ہو, کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں, تو بالکل آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اور اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.